وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. دوسری پڑھیے والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد یہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ میں اس مسجد میں حاضر ہوا تھا اور اس مسجد کے اندر تقریر کی. اس وقت یہ مسجد زیر تعمیر تھی. آج میں اس مسجد کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا گھر جنت میں بنائے جنہوں نے اتنی خوبصورت اتنی شاندار مسجد بنائی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مسجد کو آباد رکھیں اور یہ مسجد اہل سنت و جماعت کا مرکز بنے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی ہے، مگر میں نے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کی خدمت میں چند روز پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں 11 بجے کے قریب حاضر ہوں گا. اس لیے کہ ہماری جماعت کا ایک اہم جلسہ تھا ایک جگہ پر جہاں علماء اہل سنت کا اجتماع تھا، تو وہاں مجھے ضروری طور پر حاضر ہونا تھا. اس لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ مجھے وہاں جانا پڑ گیا ہے تو کچھ دیر ہو جائے گی، میں 11 بجے تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا. بعض اجتماع بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں جانا پڑ جاتا ہے. اگر میں پہلے آ جاتا تو 10:30 بجے کے قریب تقریر شروع ہوتی. اب سمجھ لیجیے کہ 8-پونا گھنٹہ دیر سے تقریر شروع ہو رہی ہے. باہر صورت کبھی کبھی ہم لوگ بھی اسٹیج پر بیٹھ کے عوام کا انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آئیں، اجتماع ہو تو ہم تقریر کریں. تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی اس طرح انتظار کر لیا کریں، کیونکہ ہم بھی تو آپ کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کئی جلسوں میں ہم آتے ہیں، 2-4 آدمی ہوتے ہیں، پھر ہم اسٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں. اس کا جب اجتماع ہوتا ہے تب ہم تقریر شروع کرتے ہیں. تو کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح ان ساری ڈیوٹیوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، حالانکہ میں بیمار ہوں. باہر صورت آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے بھی آپ نے جلسے کروائے ہیں ایسا نہیں ہوا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وما خلقت الجن والانس، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس واسطے کہ وہ عبادت کریں۔ باب محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی تخلیق اور پیدائش صرف اس لیے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس واسطے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ حضرات یہ خیال کریں گے کہ جب ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے سارے دھندے چھوڑ دینے چاہیے، کھیتی باڑی چھوڑ دینی چاہیے، تعلیم حاصل کرنی اور نوکری کرنی، ہنر وغیرہ سیکھنے، یہ سب چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو ہمیں صرف عبادت ہی کرنی چاہیے۔ بس سارا دن مسجد میں بیٹھے رہا کریں، یا نماز پڑھتے رہیں، یا تسبیح پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، یا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہی وہ مغالطہ ہے جس نے دنیا کو دین سے جدا کر دیا ہے، اور ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ عبادت صرف نماز، روزے، حج و زکات یا مخصوص عبادتوں کا نام ہے، اور یہ باقی دھندے جو ہم کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے بلکہ دنیا داری ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے اس فرمان کو صحیح طور پر سمجھ جائیں اور ہمارے ارادے، ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہمارا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے تو ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ارادوں کو درست کرو، اپنی نیتوں کو، خیالات کو درست کرو، اور اپنے کاموں کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو، تو پھر تمہارا ہر کام عبادت بن جائے گا اور تمہاری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ ذرا غور کرو، پہلے ایک مثال پیش کرتا ہوں، پھر یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ کوئی شخص 50-60 ہزار روپیہ خرچ کر کے موٹر خریدتا، بولو موٹر خریدنے، موٹر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں۔ کیوں بھائی موٹر کا مقصد یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ موٹر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں جانا ہو وہاں آسانی کے ساتھ چلے جائیں۔ صدر جانا ہو صدر چلے جائیں، کیماری جانا ہو کیماری چلے جائیں، لاندھی جانا ہو لاندھی چلے جائیں، اسٹیشن پر جانا ہو اسٹیشن پر، جہاں بھی جانا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر چلے جائیں۔ یہ موٹر خریدنے کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس موٹر میں ہم پٹرول نہ ڈلوائیں۔ کیوں کہ پٹرول ہوگا تو موٹر چلے گی، اور موٹر چلے گی تو مقصد پورا ہوگا۔ جب وہ چلے گی نہیں تو مقصد پورا نہیں ہوگا، اور اس کے چلنے کے لیے پٹرول کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ بغیر پٹرول کے یا ڈیزل وغیرہ سے نہیں چل سکتی۔ تو موٹر کے لیے پٹرول کا ہونا ضروری ہے، اور پٹرول کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی مفت تو دے گا نہیں، جب آپ پٹرول ڈلوائیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے، اور پیسے حاصل کرنے کے لیے کوئی کاروبار وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کاروبار نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے تو پیسے نہیں ملیں گے۔ جب پیسے نہیں ملیں گے
تو آپ پیٹرول نہیں لے سکیں گے، جب پیٹرول نہیں لے سکیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی، جب گاڑی نہیں چلے گی تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ مثال جب آپ نے سن لی تو اب غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے بعد، جتنی ہماری عمر ہے اس عمر کو قائم رکھنے کے لیے، اس عمر کو صحیح اور درست رکھنے کے لیے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہ سکیں، اور جب زندہ نہیں رہ سکیں گے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ کھانے پیئیں گے نہیں، بیمار پڑ جائیں گے، اور بیمار آدمی اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے کاروبار وغیرہ کرنا ضروری ہے، ملازمت کرنی ضروری ہے، کیونکہ جب تک کاروبار نہیں کریں گے، کوئی ملازمت نہیں کریں گے، پیسے نہیں ملیں گے، اور جب پیسے نہیں ملیں گے تو کھائیں پیئیں گے کیسے؟ اور جب کھائیں پیئیں گے نہیں تو تندرست نہیں رہ سکیں گے، جب تندرست نہیں رہ سکیں گے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو پیسوں کے لیے، کاروبار کے لیے یا تو کوئی ہنر ضروری ہے کہ کوئی آدمی ہنر جانتا ہو، مثلا مستری ہے یا وہ کارپینٹر ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے یا عمارت کا کام جانتا ہے یا کوئی اور فن جانتا ہے، جب تک وہ کسی ہنر یا فن کو نہیں جانے گا وہ روزی نہیں کما سکے گا، تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو نوکری نہیں ملے گی، جب نوکری نہیں ملے گی تو وہ پیسے حاصل نہیں کر سکے گی۔ دکانداری کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، اگر کوئی شخص اس نیت سے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اس لیے تاکہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے، اور اچھی نوکری کر کے تنخواہ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا، اور اپنا نفس کا حق جو ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا اس کو پورا کروں گا، اور کھانا پینا اوڑھنا پہننا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تندرست رہوں، اور تندرست اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں۔ تو تعلیم حاصل کرنے سے لے کر آخر تک اس کا ہر کام عبادت بن جائے، کیونکہ اس کی نیت درست ہے، اس کی نیت پاک ہے۔ کسی طرح سارے کاموں کو قیاس کر لو، اگر کوئی شخص ہنر اس لیے سیکھتا ہے، کوئی فن اس لیے سیکھتا ہے کہ جائز طریقے سے روزی کما سکوں، اور روزی اس لیے کماؤں کہ ماں باپ کی خدمت کروں، بیوی بچوں کی خدمت کروں، مجھ پر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق پورے کروں، یتیموں مسکینوں غریبوں کا حق ادا کروں، اور کھاؤں پیوں اور اپنی صحت کو قائم رکھوں، اور صحت کو قائم اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں، تو اس کا ہنر سیکھنا، کاروبار کرنا سب اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ چنانچہ اس کی تعریف نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے سنی۔ صبح کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے آ کر اپنا کام دھندا شروع کر دیا، جو کام وہ کرتا تھا، جو ہنر وہ جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے کام شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا دیکھو یہ لڑکا کیسا جوان ہے، اللہ نے اس کو کتنی قوت طاقت دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کو دنیا کے کاموں پر صرف کر رہا ہے۔ اے کاش یہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا، دین کے کاموں میں صرف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر یہ اس لیے دھندا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے روزی کمائے اور روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنی بیوی بچوں کے
حقوق پورے کرے اور اپنے نفس کا حق پورا کرے اور تندرست رہے، زندہ رہے اور تندرست رہ کر زندہ رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے، تو اس کا روزی کمانا اور یہ کام کرنا اللہ کی راہ میں ہی قوت و طاقت کا صرف کرنا ہے، یہ بھی دین ہے، دنیا نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات سے آپ حضرات پر یہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم اپنی نیتوں، اپنے ارادوں کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دیں اور جو کام کریں اس کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو نیک کر لیں، تو ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی عبادت بن سکتا ہے۔ اسی بات پہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ملی ہے بندگی کے بعد، جس زندگی کے ساتھ بندگی ہے وہ زندگی ہے، اور جو زندگی بغیر بندگی کے ہے وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ بولو، جو چیز جس کام کے واسطے بنائی جائے اگر وہ کام کرے تو ٹھیک، اگر وہ کام نہ کرے تو وہ ٹھیک ہوگی نہیں۔ مثلا گھڑی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ٹائم دے، وقت بتائے، جب تک یہ وقت بتائے گی ٹھیک، جب وقت بتانا چھوڑ دے بیکار۔ پنکھا اس لیے بنایا گیا کہ یہ چلے اور ہوا دے، جب تک چلے گا ٹھیک، جب نہیں چلے گا بیکار۔ ٹیوب لائٹ اور بلب اس لیے بنائے گئے ہیں کہ روشنی دے، جب تک روشنی دیں گے ٹھیک، اور جب روشنی نہیں دیں گے بیکار۔ آپ گائے اور بھینس خریدتے ہیں کہ دودھ دے، جب تک وہ دودھ دیتی ہے آپ اس کو چارہ کھلاتے ہیں، دانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر دودھ دینا بند کر دے، نہ دے، تو آپ دم کروائیں گے، تعویذ کروائیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ دودھ دے، پھر بھی اگر دودھ نہیں دے گی تو آپ تنگ آ کر کسائی کے حوالے کر دیں گے، اور وہ کسائی اس کو لے جائے گا بھینس کا لونی یا بچر کھانے، وہاں جا کر سلی دے دے، تو اس بھینس کا وجود، اس گائے کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس مقصد کے بعد سے اس کو لیا تھا اس نے مقصد پورا کرنا چھوڑ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت اور بندگی کے واسطے۔ اگر ہم عبادت کریں گے، بندگی کریں گے تو ٹھیک، اور اگر بندگی نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے تو بیکار۔ ہمیں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بچر خانے میں ڈال دے، یعنی دوزخ میں ڈال دے، ہماری عزتیں عظمتیں چھن جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری کوئی قدر اور وقار نہیں رہے گا، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے واسطے بنائی جاتی ہے جب تک وہ مقصد پورا کرے اس کی قدر ہوتی ہے، جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو پھر دل میں اس کی قدر نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان لوگوں کی عزت اور قدر ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر اور ان کا کوئی وقار اور عزت نہیں ہے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا؟ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے؟ آج ہم امریکہ اور روس اور چین وغیرہ کی کیوں محتاج ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے سب اس کے سامنے جھکتے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا پھر وہ سب کے سامنے جھکتا ہے۔
کامیابی پھر بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ جس دن مسلمانوں نے یہ بات سوچ لی، سمجھ لی، اس دن ان کی دنیا بدل جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت اور بندگی کے واسطے پیدا کیا، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے عبد، جس کی جمع ہے عباد۔ عبد بمانا عابد ہے، عبد بمانا عابد ہے، کیا مطلب؟ عبادت کرنے والا۔ عربی میں کہتے ہیں عبد، فارسی میں کہتے ہیں بندہ، اردو اور فارسی میں کہتے ہیں بندہ۔ بندہ کے معنی بھی عبادت کرنے والا۔ یہ عربی کا لفظ عربی جو ہے عبد، اس کا ترجمہ سمجھو تو ہمارا نام ہی عبد اور بندہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا منصب ہے عبادت کا۔ ہم ہیں عبادت کرنے والے عابد۔ جب ہم عابد ہوئے تو جس کی ہم عبادت کریں گے وہ کون ہوگا؟ معبود۔ جو عبادت کرے اس کو کہتے ہیں عابد، عبادت کرنے والا۔ جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبود۔ ہم ہیں عابد اور ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ ہے معبود۔ یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم۔ جب کسی کافر کو آپ مسلمان بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بن کے بعد کیا بنا؟ ہم سب عابد ہیں، ہم سب عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور وہ صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی۔ تو معبود صرف اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے حبیب تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اس رب کے سوا کسی اور کی نہ کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے۔ تو ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت تو کریں گے اللہ کی، نبیوں ولیوں کی عبادت نہیں کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے۔ بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَكْثَرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی عبادت کی جائے گی،
نبی کریم علیہ السلام کی عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ تعظیم کی جائے گی۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہر سنی مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ فرق نہیں کرتے انہوں نے شرک کا چکر چلایا ہوا ہے۔ سنو، عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر، یعنی بارک عبادت سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آغاز بجا لانا۔ موٹی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود سمجھ کر، معبود مان کر کرو۔ اگر معبود نہیں مانتا عبادت نہیں ہے۔ تعظیم کیا ہے کہ کسی کو معبود نہ سمجھے، معبود نہ مانے۔ نبی ہو تو نبی سمجھے، ولی ہو تو ولی سمجھے، استاد ہو تو استاد سمجھے، ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے، بزرگ ہو تو بزرگ سمجھے۔ تو اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مان کر ولیت ادب و احترام اس کے آداب بجا لائے۔ یہ ہے تعظیم۔ اب تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہوا؟ موٹا فرق یہ ہوا کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا۔ اگر معبود نہیں مانتا تو عبادت نہیں ہوگی، جب عبادت نہیں ہوگی تو شرک بھی نہیں۔ یہ بہت موٹی بات ہے، یاد رکھنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اہل سنت و جماعت میں کوئی جاہل سے جاہل بھی نبی کریم کو معبود نہیں مانتا، دوسرے نبیوں کو اور نبیوں کے بعد ولیوں کو معبود نہیں۔ جب ہم معبود مانتے ہی نہیں تو پھر عبادت نہ ہوئی، کیونکہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے۔ جب ہم معبود مانتے ہی نہیں تو عبادت نہ ہوئی، جب عبادت نہ ہوئی تو شرک وغیرہ بھی نہ ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہر بات کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعظیم کو عبادت سمجھ لیا۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز۔ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانیں گے، جب معبود نہیں مانتے تو عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، دیکھو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس میں حرام ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ہاں، مجھے اس بات کا خوف اور اندیشہ ہے کہ میری امت کے لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، نماز روزے میں سستی کرنے لگ جائیں گے اور دنیا کے مال کے پیچھے زیادہ لگ جائیں گے۔ تو بتاؤ جو کچھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو نماز روزے کا اتنا خیال نہیں، اور ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ میں ایک سب لاکھوں پتی ہو جاؤں، دنیا کی طرف زیادہ مائل۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں۔ اب سوچو، سرکار تو فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ جو پھر رہے ہیں انہوں نے دعائی مچائی ہوئی ہے کہ شرک بڑا پھیل گیا، شرک بڑا پھیل گیا، شرک بڑا ہو رہا ہے، شرک۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک بڑا پھیل گیا، شرک بڑا پھیل گیا۔ تو اگر ان کی بات سچی مانی جائے تو پھر کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ سرکار کا اندیشہ درست نہیں تھا، اور وہ سرکار کا اندیشہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اگر سرکار نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی تو ان کا یہ کہنا کہ شرک ہو رہا تو غلط ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کا یہ شور مچانا کہ شرک بڑا پھیل گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو شرک سمجھ لیا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں۔ مثلا ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے، یہ سلام پڑھنا کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم، بولو حضور
اس کی تعظیم ہے، اور تعظیم بحکم رب العالمین ہم فرما دیں۔ انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے شرک۔ وہ شرک کیسے؟ شرک تو اس وقت ہوگا جب ہم نبی کریم کو معبود مانیں، اور ہم نبی کریم کو معبود مانتے نہیں، لہٰذا شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ حاجی صاحبان جو ہیں ان سے پوچھو مدینہ منورہ میں جتنے لوگ بھی جاتے رہے سب حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے رہے۔ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کر بولو بھائی؟ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے وہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حکم بھی یہی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ، جب حضور کی بارگاہ میں سلام کا عطیہ پیش کرے تو اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان حضور کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے، یہ کہتے ہیں وہاں جائے گئے جہاں سے۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، شرک ہر وقت شرک ہوتا ہے۔ شرک نبی کے لیے بھی شرک، شرک ولی کے لیے بھی شرک، شرک مسلمان کے لیے بھی شرک، شرک روئے زمین پر جہاں بھی کیا جائے جس وقت بھی کرے جو بھی کرے وہ شرک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز مدینے میں جا کر ایمان بن جائے اور کراچی میں آ کر شرک ہو جائے۔ جو شرک ہے وہ ہر جگہ شرک، اور جو ایمان ہے وہ ہر جگہ ایمان۔ تو میاں جب وہاں شرک نہیں تو یہاں بھی شرک نہیں۔ صحابہ کرام بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھو تعظیم جو ہے نا، تعظیم اس کی دو قسمیں حرام ہیں۔ سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ شرک اس وقت ہوگا جب معبود مانے گا، اور معبود تو وہ مانتا ہی اس کی نیت ہے تعظیم کی، تو حرام ہوگا اس لیے کہ نبی کریم نے سجدہ کرنے سے منع۔ اب سجدہ کرنا تو نیت تعظیم کیا ہے بولو؟ حرام۔ شرک وہ بھی حرام، جو کرے گا وہ گناہگار، جو کہ سجدہ کرنے سے حضور نے منع فرما دیا۔ اگر سننا بہت ایک دیہاتی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بلا شبہ میں اللہ کو کہنے لگا آپ اپنے رسول اللہ ہونے کی کوئی نشانی دکھائیے، کوئی دلیل پیش کیجیے۔ حضور نے اس اعرابی کو فرمایا کہ وہ سامنے درخت تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ درخت یہ درخت تھا، اس کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا دیکھو وہ درخت تمہیں نظر آتا ہے؟ فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس جا کر کہو کہ اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ اعرابی وہ دیہاتی درخت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ درخت پہلے تو دائیں طرف جھکا، اتنا جھکا کہ دائیں طرف کی جڑیں نکل گئی، پھر وہ بائیں طرف جھکا، دائیں طرف کی جڑیں نکل گئی، پھر وہ پیچھے جھکا، آگے کی جڑیں نکل گئی، پھر آگے کو جھکا، پیچھے کی طرف کی جڑیں نکل گئی۔ جب چاروں طرف کی جڑیں نکل گئی تو وہ درخت نے حضور کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کی شاخیں زمین کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، اور وہ درخت دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس درخت نے حضور کو گھس کر سلام کیا۔ اس درخت میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دیہاتی نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ اسی بات سے امام شمس الدین بوصیری صاحب قصیدہ کو تشریح فرماتے فرماتے جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی باقٍ بلا قدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا
میرے نبی کریم کے بلانے پر درخت بھی دوڑ کر آئے، حالانکہ ان کے پیر نہیں، اپنے تنے پر ہی چلتے ہوئے آئے اور آ کر سجدہ کیا، جھک کر سلامی دی اور فرماتے ہیں یہ نبی کریم کی شان ہے کہ نبی کریم کے بلانے پر درخت بھی بغیر پیروں کے چل کر صرف اپنی پنڈلیوں پر تنوں پر چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی اور آپ کی تعظیم۔ تو جب وہ درخت آیا تو دیہاتی آرادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا تیرے لیے یہ دلیل کافی نہیں؟ میرے نبی ہونے کی یہ دلیل اور نشانی کافی نہیں، اس نے کہا کافی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی، میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے سجدہ نہ کر، سجدہ مجھے نہ کر، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا جائے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دی۔ حضور نے فرمایا حضور نے ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، اس نے حضور کے ہاتھ چومے اور حضور کے پیروں کو چوما۔ صرف اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ ماں باپ کے پیر چومنا سنت ہے، ماں باپ کے ہاتھ پیر چومنا سنت۔ کیسے سنت ہے؟ امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ حضرت درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ ہے، مگر وہ حضرت عباس کے ہاتھ پیر کیوں چومتے تھے کہ حضرت عباس ان کے چاچا تھے اور چاچا بجائے باپ کے اوپر۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب چاچے کے پیر چومنا حضرت علی کی سنت ہے تو باپ کے ہاتھ پیر چومنا بدل جائے یا کم جائز ہے، کیونکہ چاچا تو پھر بھی چاچا ہے، باپ پھر بھی ہے۔ اور ہمارے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے سر مختار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ تو آپ ذرا غور سے مسئلہ کرو، نبی کریم نے سجدے کی اجازت نہیں اور ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دی۔ معلوم ہوگا کہ ہاتھ اور پیر چومنا یہ سجدہ نہیں، کیونکہ سجدے سے تو حضور نے منع کیا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، تو معلوم ہوا ہاتھ پیر چومنا سجدہ اگر یہ سجدہ ہوتا حضور اس سے بھی منع کر۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کو بتانی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب صحابہ حضور کے پیر چومتے تھے تو وہ لوگ اپنے منہوں کو جھکا کر پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں نہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم سے کہتے تھے یا رسول اللہ اپنا پیر اٹھا کے ہمارے منہ کو لگا دیجیے، کیونکہ اگر ہم جھکتے ہیں تو کوئی شرک نہ ہو جائے۔ تو بولیے آپ کسی بزرگ سے ایسا کہہ سکتی، مطلب آپ نے اپنی اماں کے پیر چوم رہے تو کیا کہو گے اماں میرا پیر اٹھا کر میرے منہ کو لگا، تو کیا اماں کا پیر سارے 5 کو ٹوٹا جائے گا؟ ماننا پڑے گا کہ جو پیر چومے گا اس کو منہ جھکا کے پیروں تک لے جانا پڑے گا، نہیں تو پیر کا گوشہ پیر کا چومنا ہو نہیں ہے۔ اب رکھو تو خدا تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اندھا دھند لوگوں کی باتوں کو مان کر اپنے عقیدوں کو خراب نہ کیا کرو، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سوچا بھی کرو۔ پیر کا چومنا بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا اور سجدہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا، مگر اگر آپ پیر چومنے کی نیت سے جھکیں گے تو یہ ثواب ہو، یہ سنت ہے، اور اگر سجدہ کرنے کی نیت سے جھکیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ جھکنا دونوں میں ہوگا، چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، سجدے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، جھکنا دونوں میں ہوگا، مگر ایک جھکنا گناہ ایک جھکنا ثواب
دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہوگی بندے کی نیت. اگر جمنے کی نیت سے جھکے گا ثواب کا حقدار ہو, سجدے کی نیت سے جھکے گا گناہگار ہو جائے گا. جھکنا دونوں میں ہوگا, مگر ایک جھکنا ثواب اور ایک جھکنا گناہ. فرق کرنے والی چیز ہوگی بندے کی نیت. اور قربان جائیے, ہمارے نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اب بتاؤ, جب ہم حضور کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو ہماری نیت تعظیم کی ہوتی ہے یا ہم رسول اللہ کو معبود سمجھ کر آپ کی عبادت کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں؟ سارے بولو, تعظیم. جب تعظیم ہے تو حضور کی تعظیم تو اللہ کے حکم سے ہم پر واجب ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی تعظیم کرو. تو سلام پڑھنا شرک نہیں ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, اور رسول اللہ کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب. اسی طرح دیکھو, ہم میلاد شریف کرتے, یہ بھی حضور کی ایک تعظیم. ہم روشنی کرتے ہیں, سجاتے ہیں, یہ بھی حضور کی تعظیم ہے کہ مجلس خوبصورت لگے, مسجد پر عظمت لگے, کیونکہ یہ مجلس عام مجلس نہیں, رسول اللہ کے ذکر کی مجلس. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ چیزیں جو تعظیم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, مخالفوں نے ان کو عبادت کا نام دیا ہوا ہے اور لوگوں کو سراسر مشرک بناتے چلے جائیں. اور سنیے, ہم حضور کا نام سنتے ہیں تو حضور پر درود دیکھتے ہیں اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ بھی سرکار کی ایک قسم کی تعظیم ہے, محبت کی دلیل ہے. یہ عبادت نہیں ہے, کیونکہ عبادت تو اس وقت ہوگی جب ہم معبود سمجھ کر کریں گے. ہم تو معبود سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو ہم سرکار کے نام کو چومتے ہیں, درود دیکھتے ہیں. یہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم اور محبت. تعظیم اور محبت. اور یہ سلسلے ہم نے نہیں شروع کیے, یہ شروع سے ہی چلے آ رہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر ہر جگہ کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہر جگہ جب یہ کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کے کہا, یا اللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا نام تو نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا؟ اللہ نے فرمایا, ہے آدم, یہ میرے حبیب ہے اور مجھے کل کائنات سے زیادہ پیارے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو ہی پیدا نہ کرتا, تجھے بھی پیدا نہ کرتا, نہ آسمان, نہ زمینیں, نہ جنت, نہ دوزخ, کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ میرا حبیب نہ ہو. تو حضرت آدم نے کہا, یا اللہ, کہ تجھے اتنا پیارا ہے جس کی خاطر تم نے کل کائنات کو پیدا کیا, مجھے اس پیارے حبیب کا دیدار کروا, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا, میرے حبیب, ابھی میں نے ان کے جسد کو پیدا نہیں کیا, ان کا نور پیدا کیا اور ان کا نور تیری ہی پشت میں رکھا. تو حضرت آدم نے کہا, یا اللہ, مجھے تو اپنی پشت نظر نہیں آتی, تو نے ان کا جسد پیدا نہیں کیا, نور پیدا کیا, تو چلو مجھے ان کے نور کا ہی جلوہ دکھا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو دیکھ. آدم علیہ السلام انگوٹھے کے ناخنوں کو دیکھنے لگے. نبی کریم کا نور جو ان کی پشت میں تھا تو حکم رب العالمین وہاں سے چلا اور اس کی چمک انگوٹھے کے ناخنوں میں آئی. دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں نبی کریم کا نور چمکا. اور یہ جو انگلی ہے نا, ساتھ والی انگلی, اس انگلی نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی واسطے اس انگلی کو کہتے ہیں انگشت شہادت, کلمے کی انگلی. کسی باتیں پڑھنے سے پوچھنا
مولوی صاحب اس انگلی کو کلمے کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ پوچھنا اس انگلی کو کلمے کی انگلی کیوں کہتی ہے؟ کیا اس انگلی نے کوئی کلمہ پڑھا تھا تو وہ کس کی انگلی تھی؟ اور مولوی تیری انگلی ہے؟ حضرت آدم کے انگوٹھے کے ناخنوں میں جب حضور کا نور چلتا تو اس انگلی نے کلمہ پڑھا۔ حضرت آدم نے اس انگلی اور اس انگوٹھے کو ملا کر دونوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور نبی کریم پر درود و سلام دیا۔ یہ بات جبریل امین نے نبی کریم کو بتائی کہ یا رسول اللہ اس طرح آدم علیہ السلام آپ کے سردار کے تعلق ہوئے کہ اللہ نے نور کا جلوہ دکھایا، اس طرح آپ کا نور ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چلتا اور اس انگلی نے کرنا پڑا، اور انہوں نے آپ کا نور پاک جو ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چلتا تھا اس کو چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور آپ پر درود بھیجا۔ تو نبی کریم نے سن کر فرمایا اے جبریل، آج بھی اگر کوئی میرا امتی میرا نام سن کے اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو چومے آنکھوں سے لگائے مجھ پر درود بھیجے تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور فرمایا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ سنو، نبی کریم مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ سے آ کر گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہے نا اشہد ان، تم بھی یہی کرو، کیونکہ حکم ہے کہ جو مؤذن کہے وہی تم کرو، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد۔ جب محمد کا لفظ ہے لبوں پر اس وقت لبوں کے ساتھ انگوٹھے اور ناخن لگاؤ، جب لبوں سے حضور کا نام نکلے اس وقت لگا کے چومو اور پھر آنکھوں سے لگاؤ، تو جن لبوں سے حضور کا نام نکلا ان لبوں کے ساتھ لگے ہوئے انگوٹھے پھر وہ لگیں گے آنکھوں کو، تو اس نام کی برکتیں ان انگوٹھوں کے ذریعے سے آنکھوں تک پہنچ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چوما، حضور کا نام جب لیا حضرت بلال نے تو حضرت ابو بکر نے چوما، آنکھوں سے لگایا، درود بھیجا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم نے دیکھا ابو بکر صدیق کو چومتے ہوئے، آنکھوں سے لگاتے ہوئے، یہ کلمہ کہتے ہوئے حضور نے دیکھا سنا، تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی، فرمایا جو میرے پیارے دوست ابو بکر صدیق کی طرح اذان میں میرا نام سن کر انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے، مجھ پر درود و سلام بھیجے، فرمایا اس کے بعد سے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اب سنو، حضرت امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو حنفیوں کے امام، وہ فرماتے ہیں امت کے واسطے عمل کرنے کے واسطے یہی ایک دلیل کافی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق چومتے تھے جو حضور کی امت میں سب سے افضل، اور ان کی سنت ایسا ہی ہے جیسے حضور کی سنت، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت کا پکڑنا، تم پر میرے خلفاء راشدین کی سنت کا پکڑنا اسی طرح لازم ہے جس طرح میری سنت کا پکڑنا۔ تو دوستو، ہم حضور کے نام پر انگوٹھے چوم، ہمارے فقہ حنفی کی کتاب ہے فتاوی شامی رد المختار در مختار کی شرح، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اذان میں حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے، حضور کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اور وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ خود تو چومتے نہیں، اور جب چومتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کو بدعتی مشرک کہتے ہیں، یہ ان کی جاتی۔ تو یہ چومنا
کوئی شرک بدعت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے تعظیم کا نام شرک رکھا ہوا ہے. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتی ہیں, عبادتیں نہیں. اور نبیوں ولیوں کی تو بڑی شان ہے. ہمارے دین نے اور ہمارے نبی کریم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرے, تعظیم کرے, اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت اور رحم. حضور نبی کریم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں, اور جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم ہر بڑے کا ادب کریں, جو بھی بڑا ہو اس کا ادب کرو. جب بڑوں کا ادب کرنے کا حکم ہے تو جو رسول اللہ ہے, اللہ کی حبیب ہے, ان کا ادب اور تعظیم کرنا کس طرح سے ہو سکتا. تو بڑوں کا ادب کیا کرو. چھوٹے جو ہیں ان کو چاہیے بڑوں کا ادب, اور بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں. دیکھو نا, سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ سنا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ وضو کر رہا تھا, اس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. حضرت امام حسن حسین نے آپس میں بات کی کہ اس بڑے میاں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اس کو طریقہ بھی سکھانا ہے اور اس کا ادب بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑا. اور نانا جان کا فرمان ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو چلو بھائی, اس کو طریقہ بھی سکھائیں, اور طریقہ اس انداز سے سکھائیں کہ اس کا ادب بھی ہو. تو آج تک تو لوگ عجیبی طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں, گلیوں میں نکل کرتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں, اور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں, چل پئی بچے نماز پڑھ, تو وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. عجیب طریقہ ہے. دیکھو حضرت امام حسن حسین اس بڑے میاں کے پاس گئے, سلام کیا اور کہا بڑے میاں آپ ہمیں پہچانتے ہیں, جانتے. اس بڑے میاں نے کہا رسول اللہ کے فرزندوں تمہیں کون نہیں جانتے, تمہیں تو درخت اور پتھر بھی جانتے, تمہیں تو سب پہچانتے ہیں, تم رسول اللہ کے لاڈلے بیٹے ہو, نوازے ہو, فرزند ہو, تمہیں کون نہیں جانتا. حضرت امام حسین نے کہا بابا ہمارے پنجاب میں بابا بڑے میاں کو کہتے ہیں, تو بابا سے مراد بڑے میاں لینا. یہاں میں نے سنا بوڑھوں کو بابا کہتے ہیں, ہمارے یہاں کاکا بچے کو کہتے ہیں, یہاں کاکا بڑے میاں کو کہتے ہیں. تو کہیں معاملہ الٹ نہ ہو جائے, میں جب بابا کہوں تو مراد اس سے کون ہوگا, بڑا میاں. تو حضرت امام حسین نے بڑے میاں سے کہا بابا میں کہتا ہوں کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں, اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن, یہ کہتے ہیں میں اچھا وضو کرتا ہوں. تو بابا تم بزرگ ہو, بڑے ہو, ہم دونوں تمہارے سامنے وضو کرتے ہیں, تم اچھی طرح غور سے ہم دونوں کا وضو دیکھنا اور پھر بتانا کہ ہم میں کون اچھا وضو کرتا ہے. پہلے حضرت امام حسین نے وضو کیا تو بابا دیکھ رہا تھا, تو بابا دیکھ دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ کس طرح وضو کرتے ہیں, میں کس طرح کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو پھر وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ تو رسول اللہ کی نماز ان کے گھر سے دین نکلا, تو یہ تو بالکل صحیح طریقے پر وضو کریں گے. خیر امام حسین نے وضو کیا, پھر حضرت امام حسن نے شروع کر. بابا پھر غور سے دیکھنے لگا. جب انہوں نے بھی وضو کر لیا تو وضو کر کے کہا بابا ہمارے نانا جان اس طرح وضو کیا کرتے تھے, اب تم بتا ہم دونوں میں سے کس نے اچھا وضو کیا ہے. بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اب بابا رو کر کہنے لگا رسول اللہ کے فرزندو, واقعی تم رسول اللہ کے فرزند, تمہارا خلق بھی رسول اللہ کے خلق عظیم کا نمونہ ہے. میں سمجھ گیا ہوں تم دونوں کا ہی وضو اچھا ہے, میرا وضو غلط تھا, تم نے مجھے طریقہ سکھا دیا ہے. اب میں تمہارے سامنے پھر وضو کرتا ہوں اور تم دیکھو کہ مجھے وضو کرنا آ گیا کہ نہیں آ گیا. اس طریقے سے بڑے میاں کو وضو کرنا سکھایا. تو یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ. دن بول دیا کہ نہیں بولے گا, اور آج تک ہم بھی بیان کریں کہ یہ ان کا خلق تھا.
اور آج ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ اچھے بڑے مسلمان اسلام سے متنفر ہو گئے. تو میاں تبلیغ کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلائیے بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ. انہوں کرتی ہے کہ اچھے بڑے مسلمان اسلام سے متنفر ہو گئے. تو میاں تبلیغ کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلائیے بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ. سنو، تبلیغ کرنے والے کو جب تک علم نہ ہو، حکمت اور دانائی اس کے پاس نہ ہو، اس کو تبلیغ کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ الٹا اثر پڑے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی اناڑی ڈاکٹر یا اناڑی حکیم کسی بیمار کا علاج شروع کر دے تو تیرا درد کرے گا بیمار کا یا نہیں کرے گا؟ ایسی دوائی دے گا نہ مرد رہے نہ مریض. اسی بات سے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ ہے جان اور نیم ملا خطرہ ہے ایمان. تو یاد رکھو تبلیغ کرنا ہر ایک کا کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، ایک صحابی میدان جنگ میں زخمی ہو گئے. زخمی حالت میں بڑے بڑے اس کا علاج ہو رہا، زخم بڑے بڑے گہرے. ان کو سوتے ہوئے احترام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، سوتے ہوئے احترام ہو گیا. انہوں نے پڑھنی تھی فجر کی نماز، وہ لیتے لیتے اشاروں سے نماز پڑھی. انہوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے احتلام ہو گیا، تو احتلام ہو جائے تو پھر تو غسل کیا جاتا ہے، اور میں ہوں زخمی بیمار ہوں، تو میں کیا کروں؟ اب میں غسل کروں یا تیمم کروں؟ وضو کے لیے تو تیمم ہوتا ہے، تو اب مجھ پر غسل واجب ہے. تو غسل کے لیے بھی مجھے تیمم کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ ایک دوسرے سے آتی تھے، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. انہوں نے اپنی طرف سے قیاس کر کے کہہ دیا کہ بھائی تجھے غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ وضو جو ہے وہ تو اور چیز ہے، غسل اور چیز. وضو کے لیے تو تیمم ہو جاتا ہے، اب کچھ پر تو غسل واجب ہے. تو اب تیرے لیے وضو تیمم نہیں ہے، تیرے لیے تو غسل ہے. اب مسئلہ اس کو معلوم نہیں تھا، ایسے ہی بتا دیا. اس نے غسل کر لی، اس نے کہا کہ ڈالو میرے اوپر پانی تاکہ غسل ہو. اور جب پانی ڈالا غسل کیا تو جو زخم تھے ان میں پانی پڑ گیا، اور جب زخموں میں پانی پڑ گیا تو وہ انتقال کر گیا، ان کی موت ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی کریم نے اس مسئلہ بتانے والوں کو بڑا چھینٹا اور فرمایا کہ تم نے ایک بندہ مار دیا، تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھا گیا، اور قیامت کے دن تجھ سے ایسا ہی معاوضہ ہوگا جیسا کہ اس بندے سے معاوضہ ہوتا ہے جو کسی بندے کو مار دے. تم نے اس کو مارا ہے، اس کی موت کا وبال تیرے کندھوں پر ہے. جب تجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا تم نے کیوں بتایا؟ تجھے کہہ دینا چاہیے تھا بھائی مجھے نہیں پتا کسی علم والوں کو پوچھ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو، ایسا زخمی ہو تو اس کو احتلام بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی تیمم کا ہی حکم ہے، غسل نہیں ہے. اب اس کو پتا نہیں، اس نے مسئلہ بتایا اور بندہ مر گیا. تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو اس کی موت آ گئی تھی، اللہ کی تقدیر کی، فرمایا نہیں تم نے مارا، اس کی موت کا وبال تیری گردن پر ہے، قیامت کے دن تجھ سے معاوضہ ہو اور تجھے سزا ملے گی اتنی ہی جتنی کہ اس شخص کو ملتی ہے جو کسی بندے کو مار دیتا. تو دیکھا آپ نے، معلوم ہوا کہ جو مسئلے نہیں جانتا شریعت کے اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں. اس کو کہنا چاہیے کہ میاں کسی عالم سے، اور اگر وہ بتانے
دو چار وہ صحیح بتائے گا تو دو چار غلط بھی بتائے گا. اور اگر کہے گا مجھ کو نہیں آتا تو سمجھے گا میری پوزیشن میں فرق پڑتا ہے. لوگ کہیں گے اس کو مسئلے ہی نہیں آتے. اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ وقت سے ضرور کہے گا. اور سب کو ڈرا کے جو گلی میں پھر رہا ہے پہلے اس کو یہ بھی تو دیکھو کہ یہ تبلیغ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, یہ عالم ہے یا نہیں. جب ابھی گھر کا نام لکھا اور وہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم 40 روز کے بعد سے گھر سے باہر رہ سکتے, تیرے گھر میں بیوی بچیاں بچے ہیں یا نہیں. تو پیچھے ایسا گھر میں آدمی ہے جو بیوی بچوں کی حفاظت رکھوالی کر سکے, ان کی ضروریات پوری کر سکے. یہ کچھ نہیں پوچھیں گے یہ بڑا نام لکھا کر دی کے لیے. تو اصل بات یہ ہے تبلیغ کا تو ہے بہانا, مقصد ہے ان کو لوگوں کو وہابی بنانا, بدعقیدہ بنانا. شروع میں نماز روزے کی باتیں کرتے ہیں, ذرا آہستہ وہی شرک بدعت کا چکر چلا کے آدمی کو بدعقیدہ بنا دیں گے. اور ہم سنی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سنو میں تمہیں بتاؤں, یہ اکثر سنیوں کی مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے سیدھے سادے سنی کہتے ہیں جی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں. کیا کرا؟ ارے تمہیں نہیں پتا نماز روزے کا نام لانے اللہ رسول کی باتیں نہ کرے تو تم پھنسو کیسے؟ یہ تو تمہارا پھنسانے کے واسطے ہے. جب یہ تیرا بات جما لیتے ہیں پھر پتا کیتا بنا دو اور مسجدوں میں آ جاتے ہیں نا, تو مسجدوں میں آ کر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, سارے کھڑے ہو سارے کلمہ پر لے پڑو. ایک کلمہ پڑھانے کے لیے کھڑا کر دے تو ظاہر اور ہم کلام پڑھانے کے لیے کہیں کھڑے ہو جا تو کہتے ہیں تو پتا تمہیں کلمے کو پڑھاتے ہیں اور سیدھے سادے گھوڑے بارے سنیاں تمہیں پتا نہیں ہے. مجھ سے پوچھو جو ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو, حضور کو حاضر ناظر ماننے والوں کو, ان کے لیے اللہ کا دیا ہوا علم غیب ماننے والوں کو, بزرگان دین کے مزارات پر جاننے جانے والوں کو, عرض کرنے والوں کو مشرک بدعتی سمجھتے, مسلمان نہیں سمجھتے. چنانچہ میں دکھا دیتا ہوں, انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو یا رسول اللہ کہے بزرگوں کے مزارات پر جائے عرض وغیرہ میں شریک ہو, ان کو لڑکی دینی جائز نہیں. تو پھر مسلمان لانا سمجھا بھائی مسلمان کس کو لڑکی نہیں دیتے, غیر مسلم کو ہی نہیں کہتے ہیں. کو لڑکیاں دینا جائز نہیں کیونکہ یہ مسلمان ہے. میرے پاس بتا دیے تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. یہ جو کلمہ پڑھاتے ہیں تم اس مسئلے کو نہیں سمجھتے ہو. یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا کے اپنے خیال میں یہ سمجھتے کہ ہم نے کافر مشرک کو مسلمان کیا, پھر بعد میں نماز ہوگی. یہ تو پھر مسلمان ہی نہیں سمجھتے, کلمے پڑھاتے ہیں اور تم ان کو کہتے ہو کیا ہماری مسجد میں آ کر تبلیغ کرو. تم کہتے ہو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کلمے اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, کلمے پڑھاتے. اور ہم نکاح کے وقت کسی کو کلمہ پڑھائیں تو اللہ کے بزرگوں نے لکھا جب نکاح پڑھاؤ تو پہلے کلمے پڑھاؤ, کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ذرا آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں, جوانی مستانی کا زمانہ ہوتا ہے, منہ سے بغیر سوچے سمجھے باتیں نکالتے رہتے ہیں, تو ان کے منہ سے بات مرتبہ ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو کفر کی بات ہو. تو اگر نکاح کے وقت کلمہ پڑھا ہوا پائے گا تو ایمان کی تبدیل ہو جائے گی, ایمان پیدا ہو جائے گا, نکاح صحیح مقرر ہو جائے گا. تو نکاح پڑھانے کے وقت کلمے پڑھانے مستحب ہے. ہم اگر کلمے پڑھائے تو کہتے ہیں گناہ ہے, بدعت ہے, اور خود گلی گلی کلمے پڑھاتے ہوئے نہیں. تو پنجاب میں ایک بڑی شاندار بات ہوئی. پنجاب میں جس کا نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح کے وقت کلمے پڑھاتے ہیں, تو پنجاب میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جس کا نکاح پڑھا جائے کہتے ہیں اس کے کلمے پڑے گئے, پڑھانے کے کلمے پڑے گا. کیا مطلب اس کا نکاح ہو. تو ایک سیدھا سادہ آدمی تھا, اس کو ان تبلیغیوں نے گھیر دیا, کہنے لگے کلمہ پر. انہوں نے میرا تو نکاح ہوا ہے, ادھر اللہ کی کوئی اور نکاح پڑھانے لگی. اس نے کہا مجھ سے تو ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی, تم اور میرا کلمہ پڑھانے لگے ہو تو کوئی کمارا ڈھونڈو جاتے ہیں. ان کو کلمہ پڑھاؤ, میرے تو کلمے پڑے ہوئے, تو یہ تمہارے پاس بھی ہے تو تم بھی ایک کے پاس بھی ہے. بہت سارے کلمے کو پڑھانے لگے ہو, پہلے دکھاؤ تو صحیح کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے, دکھاؤ
کرو کہ لوگ جو ہیں انہوں نے کلمے کا تبلیغ کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اصل میں لوگوں کو پتا سیتا بناتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نائی کی عبادت سمجھتے ہی نہیں، نبیوں ولیوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے کہ ان کی تعظیم کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو اللہ والوں کا ادب کرو، اللہ والوں کی تعظیم کرو. جو اللہ والوں کا ادب تعظیم کرتا ہے اس کے بیڑے پار ہوا. تھوڑا میں تمہیں بتاؤں یہ ادب بڑی تھی، ادب اور تعظیم بڑی تھی. اور جس کسی نے بھی پایا ہے نماز رہے تو سبھی کرتے ہیں، جس کسی نے پایا اس قسم کی چیزوں سے پایا ہے، نبیوں ولیوں کا ادب کیا اور ان کا ادب احترام تعظیم ان کو پسند آ گئی تو وہ جوش میں آئے تو انہوں نے نگاہ کرم کر کے بیڑا پار کر دیا. جس کسی نے پایا ایسی باتوں سے پایا. میں ایک دو باتیں آپ کو سنا کر کے جلدی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار فقہ کے جو امام ہیں، اہل سنت کے جو چار امام ہیں فقہ کے، ان میں ایک حضرت امام احمد بن حنبل. ایک بندہ ندی کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا اور جدھر پانی جا رہا تھا نا دائیں طرف، ادھر 2 فٹ کے فاصلے پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ کر بیٹھ گئے وضو کرنے. تو وہ بندہ جو ندی کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا اس نے آتا وضو کر لیا. امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ادھر کے لوگ پانی جا رہا. تو اس بندے نے آپ کو پہچان دیا اور خیال کیا کہ اب میں نے دھونے پیر اور امام صاحب پانی لے کر منہ میں ڈالیں گے، ناک پر چڑھائیں گے، ناک میں چڑھائیں گے، پھر اپنے منہ پر ڈالیں گے. تو جو پانی میرے پیروں کے ساتھ لگا ہوا ادھر جائے گا وہ اتنا بڑا دلیل القدر امام پانی منہ پر ڈالے گا تو یہ ادب کے خلاف، اس نے یہ ادب کے خلاف سمجھا کہ میرے پیروں کے ساتھ لگا ہوا پانی ادھر جائے، اتنا بڑا دلیل القدر امام اس پانی کو منہ پر ڈالے. کچھ شخص نے وضو کرنا چھوڑ دیا اور جدھر پانی جا رہا تھا ادھر ہی اٹھ کر ادھر سے ادھر امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا جدھر پانی جا رہا اور شروع سے پھر وضو شروع کر دیا اور نیت یہ کر لی کہ امام صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ چھلک کر جو پانی آئے گا وہ میرے منہ پر میرے بدن پر پڑے گا تو میرے لیے برکت تب آئے گا. اس نے وضو کیا. رات کو وہ بندہ جب سویا تو اس کو خواب میں ایک بزرگ ملے اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جو میرے بندے احمد بن حنبل کی تعظیم کی ادب کیا ہے کیا ہم نے تجھے اس وجہ سے بخشا. تو جب امام احمد بن حنبل کا ادب کرنے سے بخشش مل گئی تو جو سید ادب کیا حبیب کبریاء کا ادب کرے اس کو کیا کتنی بخشش رحمت ہے. ادب بڑی چیز ہے. جنہوں نے ادب کیا ان کا بیڑا پار ہوا، جنہوں نے بے ادبی کی وہ تباہ و برباد ہو گئے. اسی بات سے یہ مقولہ ایک سند بن گیا کہ بے ادب بے نصیب اور بادب. جس کسی نے پائی ادب کی وجہ سے. اور میں تمہیں بتاؤں بنی اسرائیل میں ایک بچہ جس نے 200 سال عمر پائی تھی اور گناہوں کی زندگی بسر کی. لوگوں کی نظر میں وہ اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد نہ اس کو غسل کفن جنازہ اس کو گھسیٹا اور جانوروں کی طرح اس کی لاش کو گھسیٹ کر روڑی پر ڈال دیا جہاں لوگ نجاست وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ پہ کہو جس بندے کو گناہگار سمجھ کر باہر روڑی پر پھینک آئی ہے میں نے تو اس کو بخشا ہوا. جنت میں اس کے لیے بڑا خوبصورت محل بنا 70 حوریں اس سے نکالنے کی. اس کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل دلواؤ، کفن پہناؤ اور اس پر نماز پڑھو اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو دفن کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ
تم بے نیاز ہے، تیری شان بے نیازی کے قربان جائیں، تو جو چاہے کرے۔ مولا اتنا تو بتا دے کہ اس شخص کی کون سی نیکی تجھے پسند آئی کہ تو نے اس پر اتنا کرم کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، لوگوں کی نگاہوں میں تو یہ اتنا گرا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کا کفن دفن بھی نہیں کیا، لیکن تم نے کہا میں نے اس کو بخش دیا ہے، تو تیری شان بے نیازی کے قربان تو جو چاہے کر، مگر یہ تو بتا دے کہ کس وجہ سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ ووضع علی عینیہ۔ اے موسیٰ، واقعی یہ بندہ گناہگار ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہمیں پسند آ گئی، وہ جب کبھی تورات چھوڑتا تھا اور تورات میں ہمارے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی لکھا ہوا دیکھتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ تورات شریف میں جس جگہ میرے حبیب کا نام لکھا ہوتا تھا یہ تورات اٹھا کر اس جگہ سے چوم لے، میرے حبیب کے نام کو چوم کر پھر اس سے لگا وسلم علیہ، پھر درود ہوتا تو ہے تو گناہگار، مگر اس کی یہ بات ہمیں بڑی اچھی لگی کہ ہمارے حبیب کے نام کی تعظیم کرتا ہے۔ فَشَكَرْتُ لَهُ فَغَفَرْتُ لَهُ، میں نے اس کی یہ نیکی قبول کر لی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اسی بات سے شاعر نے کہا ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کو پتہ ہے ان کی کھوپڑیاں الٹی، جب کسی سے دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، نفرت ہو جائے تو اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی، اور جب کسی سے پیار ہو جائے تو اس کی بری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ ان کے جو مولوی ہے وہ چاہے ادھر کی ادھر کی ہانکتے رہیں گے تو سبحان اللہ، پر ہم قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو کہیں گے بکواس کرتے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا عداوت، دشمنی، یہ خوبیوں کو بھی ہے بنا دے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو ایسی خوبیاں بن جاتی۔ اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، جس نے حضور کا نام چوما تھا، یہ کوئی ہمارا اپنا واقعہ نہیں، بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا، بڑی مستند کتابوں میں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں نقل کیا، اور حافظ الحدیث حدیث کے فقہ امام ابو نعیم اصفہانی جن کی روایتیں مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہیں، ان کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے جس کی قرآن میں نظیر نہیں، حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ اب یہ ایک واقعہ، لیکن یہ لوگ پتا اس کا کیا نتیجہ نکالتے، بڑے دیکھو جی، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو مرضی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ نیکی، نہ پرہیزگاری، پر نبی کریم کا نام چوک چھوڑو تو دے دو سننے کے اسی قسم کے بعد سب کچھ لوگوں کو بدعملی کی ترغیب دیتے، اس کا تو یہی نتیجہ ہے۔ جو یہ نتیجہ نکالتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے، جو یہ نتیجہ نکالتا ہے ہماری بات سے وہ دشمن ہے، جاہل ہے، سمجھ نہیں اس کو، اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ اس کا یہ نتیجہ نکالو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنہار دے آئے، چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو اس قسم کی معمولی نیکی پر بھی بخش دو، اور وہ بڑا بے نیاز چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار پرہیزگار کو معمولی کی خطا پر پکڑ لے اور سزا دے۔ یہ نتیجہ نکالو کہ اس قسم کے کام بھی کرتے رہو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہو، کیا پتا ہے کہ اس معبودے پر حق ہو، کوئی چھوٹی نیکی پسند آ جائے اور اس کی نیکی پر ہی وہ بخش دے۔ جیسا کہ دیکھو نا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حضور نبی کریم فرماتے ہیں ایک بندہ سفر میں تھا، اس کو بڑی پیاس لگی، پانی کی تلاش میں نکلا، ادھر ادھر پھرنے پوچھنے ڈھونڈنے سے
ساتھ کسی نے کوئی لکڑی ٹھوک دی اور اینٹ نکال کے پیر رکھنے کی جگہ بنا دی تو آدمی وہ لکڑی کو پکڑ کر پیر رکھ کے نیچے اتر کر پانی پی لیتا تھا یا نکال دیا. تو انہوں نے فرمایا ایک پیاسا آدمی کا جنگل میں سفر کر رہا تھا, اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی. جب وہ اوپر آیا, کنویں کے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا تھا جو بڑا سخت پیاسا تھا. شدت سے پیاس سے اس کی زبان باہر آئی, ہانپ رہا تھا, بڑی اس کی حالت ہوتی, وہ پیاس کی وجہ سے پریشان. اب وہ کتا کنویں میں اتر نہیں سکتا. اس آدمی کو خیال آیا کہ بھائی کتا ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسا ہے, اس کی جان بجانی. حضور فرماتے ہیں وہ مسافر دوبارہ کنویں میں اترا اور اس نے کسی طرح پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی. جب اس کتے کی پیاس اس نے بجھائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو ایک روزہ سے پکڑا. اب یہ روزی ابھی تک صحیح بخاری. اب کوئی اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, حج کرنے کتاب دینے نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, 2-4 کتوں کی پیاس بجھا دیں گے جنت وقت سے صحیح ہوگی. بھائی اس نے تو ایک کتے کی پیاس بجھائی تھی, میں 2006 کتوں کی پیاس بجھا دوں گا تو مجھے کیوں نہ جنت ملے گی. تو جو یہ نتیجہ نکالے گا ہم کہیں گے اس نے نتیجہ نکالا. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ نمازہ چھوڑ دو روزے چھوڑ دو. اس سے یہ نتیجہ نکالو کہ نماز روزے کے ساتھ اس قسم کی نیکیاں بھی کرتے رہو. پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ مسجد کا سبب بنے. تو میاں اس نے نبی کریم کے نام کا ادب کیا, اللہ نے بیڑا پار کر دیا. ادب کرنے والوں کا بیڑا پار اور بے ادبیاں کرنے والوں کا بیڑا غرق. ادب سیکھو, اہل ادب کے پاس بیٹھو. جو زندگی میں قابل تعظیم ہے وہ بعد از وفات بھی قابل تعظیم, اور اس کی قبر کی تعظیم یہ بھی اسی کی تعظیم. ہم بزرگان دین کے مزارات کا بھی ادب کرتے ہیں, اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سجدہ کرنا حرام, سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا لوگ سجدہ نہیں کرتے بلکہ چومتے ہیں, اور انہوں نے چومنے کا نام سجدہ رکھا ہوا ہے. تو تعظیم نبیوں ولیوں کی کرو, کیونکہ ان کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر ضروری ہے. عبادت صرف اللہ کی کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت سے لائی ہے. 5 وقت نماز پڑھو, یہ اللہ کی بندے. رمضان شریف سے روزے رکھو, زکات دو, اللہ توفیق دے تو حج کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو, ذکر اذکار کرو, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو, رسول اکرم علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, حضور کی تعظیم کرو, حضور کی اطاعت کرو, حضور کی اتباع کرو, اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو. یہ نتیجہ ہے, یہ راستہ ہے سیدھا, اور اس راستے پر چلنے والوں کا نتیجہ ہے نجات اور بخشش. ہمارے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے ارشاد فرمایا, تاریخ نہیں بات کروایا. میں نے پہلے اب کیا کہ میں مسجد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا ہوں. خود بھی میں مسجد بنا رہا ہوں تو بعض چیزیں میں پسند بھی کر رہا ہوں کہ ہم بھی اپنی مسجد میں ایسی طور. جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ دیا, اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں بنائے. اب ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد کو آباد بھی رکھیں, باقاعدہ تفصیل لایا کرو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. یہ سنت کی مسجد ہے, کیونکہ اتنی خوبصورت مسجد ہے, ہر نماز کے وقت اس میں اتنے نمازی ہونے چاہیے کہ دل خوش ہوتا ہے. تو بات دور ہے, جن لوگوں نے اس بات کا انتظام کیا ہے اور جو لوگ شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کو جناب خیر دے. یہ 2-3 مشورے کچھ لوگوں نے پوچھے. حق یہ ہے کہ کوئی امام کا حافظ بندی نماز یا تراویح پڑھا سکتا ہے جبکہ اس کی داڑھی اپنی طرح سے کم ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کی داڑھی اپنی طرح سے کم ہے, مناتا ہے, کترواتا ہے, اور داڑھی اس کی اپنی طرح سے کم ہے, تو وہ نہ تو فردوں کی نماز کا امام بن سکتا ہے نہ نماز تراویح. اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریم نہیں, واجب کو نہیں آتا ہے.
اس کو چاہیے کہ باری پوری کر لے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے ایک اگر کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کی جوان لڑکی گھر پر موجود ہے تو کیا وہ آدمی کو وہ حج کرے یا اپنی لڑکی کا نکاح کرے؟ یاد رہے کہ مالی طاقت اتنی ہے کہ شادی کرتے ہیں تو حج پر نہیں جاتا۔ بات یہ ہے کہ یہ حج کرنے والے کی حالت پر اس سوال کا جواب دیکھو نا، لڑکی گھر پر جوان ہے لیکن عورت ہی گھر میں لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے تو لڑکی کی عزت عصمت کو کوئی دوسرے خطرہ نہیں، اور اس کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، حج اور زیارت کا بہت شوق رکھتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ پیچھے اگر لڑکی جوان ہے تو گھر میں اتنے افراد ہیں کہ لڑکی کو کوئی خطرہ نہیں، تو وہ حج پر ہے، کیا پتا ہے زندگی میں پھر موقع ملے گا نہیں۔ لیکن اگر لڑکی جوان ہے اور اس کی منگنی وغیرہ بھی ہو جائے، نکاح کا انتظام ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمیں نکاح دے دو اور اس کے ساتھ پیسے بھی اتنے ہیں کہ اگر حج کرتا ہے تو وہ شادی کے لیے پیسے نہیں لیتے، تو اگر لڑکی کے نکاح کا انتظام ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ دو لوگ چل پاتا ہے، اس فرض سے تم کو روز ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حج کراتے ہیں۔ لیکن اب اس کے پاس پیسے اچھے پیاروں کا شوق ہے، لڑکی پیسے چلانا، لیکن اگر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ خواہ خواہ کے کرے۔ اگر نکاح کا سارا انتظام ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے نکاح کرے، اور اگر جاتا ہے پیچھے لڑکی کا خطرہ، کوئی گھر میں ایسا آدمی نہیں ہے جو اچھی طرح نگرانی حفاظت کرے، تو پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس لڑکی کے قریبے سے تم سے دوست ہو جائے، اور اگر کوئی خطرہ نہیں اور اس کو محبت ہے، دل میں اللہ نے موقع دیا تو کر آئے، اللہ حج کی برکت سے لڑکی کا بھی کرتے ہیں، کیونکہ حالات پر ہوتا ہے، سب کے حالات ایک جیسے نہیں، جیسے کسی کے حالات ہوتے ہیں ویسا ہی اس کے لیے حکم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک عورت حج پر جانا چاہتی ہے لیکن مرد نہیں جاتا، حالانکہ مالی اور جسمانی دونوں اعتبار سے تندرست، تو اس صورت میں عورت کے لیے کیا راستہ ہے حج پر جانے کا؟ عورت کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے اور اپنے کسی محرم کے ساتھ چلی جائے، باپ کے ساتھ چلی جائے، بھائی کے ساتھ چلی جائے، جو محرم ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہے، جیسے چاچا ہوتا ہے، حقیقی ماموں ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، کسی محرم کے ساتھ وہ چلی جائے اپنے شوہر سے اجازت لے کر، تو یہ اس کے لیے راستہ ہے۔ نہیں تو اپنے شوہر کو بھی وہ کہے کہ بھائی حج کرنا چاہیے، اس کی فضیلت دے، اس کا ثواب بتائے اور وہ دونوں چلے جائیں۔ اس کے علاوہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا ہے، تو جو بات چاہیں وہ بات مضبوط ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا ہے، تو جو بات چاہیں وہ بات مضبوط ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن کے اندر 14 سجدے، اگر کسی گھر میں یا مسجد میں قرآن خوانی ہوتی ہے تو سجدے کیوں نہیں کرتے؟ تو سجدے کرنے چاہیے۔ جو لوگ سجدے نہیں کرتے وہ اچھا نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر سجدے کی آیت آ جائے تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا پڑھے تو سن کر بھی سجدہ کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تھی، تو نبی کریم اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی؟ جب حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تھا تو کتابوں میں عام طور پر یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو ان کی عمر 9 برس کی، تو وہ اس وقت بالغ ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف کوئی 52 برس کے قریب تھی، 52 برس سے کچھ اوپر ہی تھی جب کہ ان کی رخصتی ہوئی، اور جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت حضرت حضور کی عمر 50 برس کے قریب تھی۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، بطور خانوں کے بطور ان کے اگر ہم نماز کی حالت میں ہو اور کوئی بندہ پتہ نہیں کیا کرے، کوئی
بندہ آپ سلام کرے تو ہمیں ہاتھ کی انگلی سے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ مجھے آپ سے یہ جواب مطلوب ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اہل حدیث نے جو یہ کہا ہے نا تو اس نے غلط کہا. ہم جب نماز کے اندر ہو نماز پڑھ رہے ہو تو نمازی کو سلام کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو نمازی کو سلام کا جواب دینا جائز ہے نہیں. یہ تو اس نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ کی انگل سے سلام کا جواب دے دے، تو ہاتھ کی انگل سے کیسے دے گا جواب؟ اس سے یہ پوچھے کہ وہ انگل کیسے کرے، یوں کرے کیوں کرے یوں کرے، کیسے جواب دے؟ اور بطور پہل حدیث سے اس سے یہ پوچھے کہ یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تم تو ہر بات حدیث کی کرتے ہو، یہ کون سی حدیث ہے کہ انگل کے ساتھ جواب دے؟ اب کل سے یہاں جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کی حالت میں اس کو سلام کرنا جائز نہیں اور اس کو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے یا نہیں. تو اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہوگا اس کو سلام نہیں دینا چاہیے، چپ کر کے بیٹھ جائے، نہیں تو بندے کا بھی اتنے سلام اس لیے کیا کہ کھانا کھانا چاہتا ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ جس وقت جا کر بیٹھے اور وہ کہے کہ آؤ بسم اللہ تو شروع ہو جائے، بس اس کا سلام یہی ہے. لیکن اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے کو سلام کر بھی دے گا تو یہ کوئی کفر شرک نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے تو سلام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ سلام کہہ کے کھانا کھانا چاہیے. تو اگر کھانا تھوڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ گرموں کی گرمی اس کو کھلانا پڑے گا، پھر بھوکا رہ جائے گا. تو یہ حکمتیں ہیں. دوسری طرف لکھا دوسرا مسئلہ، مسجدوں میں جو قرآن شریف رکھتے ہیں رکھنے کا یہ شو کیس بناتے ہیں، ان شو کیسوں پر فارمیکا لگانا چاہے گا یا نہیں. لوگوں کو نیل قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو اسٹینڈ یا ریل بتاتے ہیں ان پر بھی لگایا جا سکتا ہے. لوگوں کو ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ مختلف جانوروں کی ہڈیوں سے بنتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ریل جو ہوتی ہے یہ تو لکڑی کی بنتی ہے، لکڑی وغیرہ کی کوئی چیز بنائی جائے جس کے اوپر قرآن شریف رکھا جائے تو یہ جائے. اور یہ مسجد کے اندر کار میٹا جو ہے یہ میری تحقیق نہیں ہے کہ کس چیز سے بنتا ہے. یہ اصل نہیں مانتی کہ یہ ہڈیوں سے جانوروں کی ہڈیوں سے بنتا ہو. اور اگر دل فرض رحمت کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی کیوں نہ ہو جہاں حضور کا ایسے ایسے پاک لوگ ہوں وہاں رحمتیں برکتیں کیوں نہیں آتی. ایسی مجلس کراچی بھر میں شاید ہی کہیں ہوتی، ایسی مجلس ایسی مقدس میں تو بس نیاز مند ہوں اور عرض پردار ہوں خدا کے لیے میرے لیے کیا کرو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی میں زندہ ہوں چل پھر رہا ہوں. میں نے کچھ بیان نہیں کیا، مضمون پورا نہیں ہو سکا اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. نہ حسنت غایت دارت نہ ساتھی راست بات بتا رہا اور یہ جو کچھ بیانات اور جو بھی کلمات پیش کیے گئے ہیں ہمارے الہی نے قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد. دعا ہے اللهم انا تحفظنا ولا تحفظنا رحيم كل ربنا ظلمنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا حي يا قيوم ثبتنا للإيمان. يا حي يا قيوم ثبتنا للإيمان. يا حي يا قيوم ثبتنا للإيمان. رب العالمین جس قدر بھی حاضر مجید رہنے حلقہ ہے سب کے گناہوں کو معاف. الہی ہمارے کبیرہ
صغیرہ تمامی گناہوں کو معاف کر۔ الہ العالمین ہم کو سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دیجیے، مرد مومن بنا دیجیے، صاحب دل بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہم کو سب کو قلب حضوری عطا ہو، دولت و سکون عطا ہو، عقل سلیم عطا ہو۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اے مولا کریم، جس قدر بھی تمام دنیا مسلمان صحیح معنی مسلمان الہی مسلمانوں کی کوئی بھی چیز واپس دلا۔ الہ العالمین تمامی مسلمانوں کو ایک کر دیجئے اور نیک کر دیجئے۔ الہ العالمین تمامی مسلمانوں کو نیک کر دیجئے اور ایک کر دیجئے۔ الہ العالمین مسلمانوں تمامی مسلمانوں کو ایک کر دیجئے اور نیک۔ الہ العالمین مسلمانوں کے نقصان کو نفع سے بدل دیجئے، مسلمانوں کے نقصان کو نفع سے بدل دیجئے، مسلمانوں کی ذلت کو عزت سے بدل دیجئے، مسلمانوں کی ذلت کو عزت سے بدل دیجئے۔ خدا بند عالم تمامی مسلمانوں میں یکجہت کی عطا فرما۔ الہ العالمین جس قدر بھی پاکستان کے حکمران ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرما، اس کا مذہب اسلام سے انجام دیا۔ الہ العالمین ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچائیے، جن مقامات پر گناہ ہوتے ہیں وہاں سے بچائیے، بد عقیدہ سے بچائیے، بد عمل سے بچائیے، بد یقین سے بچائیے، اپنے مقبول بندوں کی توبہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے مقبول بندوں کی توبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کو اپنے پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما۔ الہ العالمین ہمارے قلبوں میں نور عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قلبوں میں نور عطا فرما۔ الہی کرم کی بارش فرما دے۔ الہ العالمین کرم کی بارش فرما، اتفاق اور محبت کی بارش فرما۔ الہ العالمین نور ایمانی عطا فرما۔ خدا بند عالم اس پاک محفل کا صدقہ، اس معزز مکرم شب کا صدقہ بارہ ہم پر سب پر کرم کی نگاہ ڈال۔ خدا بند عالم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم پر سب پر کرم کی نگاہ ڈال۔ کرم کی نگاہ سے مالک دیکھ لیتا ہے، الہ العالمین ایک کرم کی نگاہ سے سب کو دیکھتا ہے۔ خدا بند عالم ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، بس یہی ہے کہ تو نے توفیق دی، یہ شغل ہو رہا ہے، اب آپ اس کو قبول فرمائیں۔ الہ العالمین آپ کے علم ہے، جیسے بھی ہم تیرے بندے ہیں خدا بند عالم، سوائے ہمارے پاس ندامت کے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں، ہمارے کوئی ہمارا ایسا نہیں۔ تیری شان ہے کہ تو کرم فرما رہا ہے، تیری شان کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ خدا بند عالم کسی کا ہاتھ خالی نہ جائے، محبوب کا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین میری یہ التجا ہے اور دلی دعا ہے، خدا بند عالم حضرت مولانا محمد شفیع قلبی دعوت اللہ علیہ کی عمر دراز فرما اور ان کے علم اور ترقی عطا فرما، ان کی محبت عقیدت جو ان کو اللہ تعالیٰ تو نے اپنی عطا فرمائی ہے اس میں اور اضافہ فرما۔ خدا بند عالم ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو نفع کثیر پہنچا، الہ العالمین ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو نفع کثیر پہنچا، ان کے ذریعے بد عقیدوں کے عقیدوں کو درست فرما، بد یقینوں کے یقینوں کو درست فرما، ان کے ذریعے گمراہوں کو راہ پر رہا۔ خدا بند عالم ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو نفع کثیر فرما، الہ العالمین کی عمر میں دراز فرما، الہ العالمین ان کے کلام جو کچھ تھا اس میں اثر بھی تھا۔ خدا بند عالم اپنے کرم کے سائے میں نگاہ بس سے بچا، مخالفین کی مخالفت سے بچا، الہ العالمین مخالفین کی مخالفت سے اپنے کرم کے سائے میں رکھے اور بلا سے محفوظ کرے۔ الہ العالمین جس قدر بھی حاضرین مجلس سرائے حلقہ ہیں
سب کی دلی مرادیں اس عاجز سے جس نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما۔ اس عاجز سے ذرے کیا کیا دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہرحال آپ کے علم ہے، آپ قبول فرمائیں، اس پاک محفل کا صدقات سب کو عطا فرمائیں، یعنی سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ الہ العالمین اس عاجز کے پاس آنے والی مخلوق اپنی مراد کو پہنچے، اس عاجز کا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت طریقت کا راستہ ہو۔ الہ العالمین میرے خلفاء کا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت طریقت کا راستہ ہو۔ خدا بند عالم ان کے ذریعے مخلوق خدا کو نفع کثیر۔ الہ العالمین میری اولاد کو نیک ڈالے، الہ العالمین کو ان کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ الہ العالمین میرے پیرخانے کو آباد شاد رکھے، سب میں اتفاق محبت۔ خدا بند عالم اس پاک محفل کا صدقہ ہماری زبانوں میں اثر عطا فرمائے، خدا بند عالم ہمارے قلبوں میں نور عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے قلبوں میں نور عطا فرمائے۔ اے بار الہ آپ کے علم ہے، جو بھی آپ کا اس محفل میں مقبول بندہ ہو اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول کریں۔ بار الہ آپ کے سب کچھ علم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کون پسندیدہ بندہ ہے، خدا بند عالم اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرمائے۔ الہ العالمین اس پاک محفل میں جس کی نیکی آپ کو پسند آ گئی ہو اس نیکی کے صدقے میں ہماری دعا قبول۔ الہ العالمین آپ کی سب قبولیت کی ہے، ہمیں معلوم ہے تو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن ہماری دعا کا ظہور بھی عطا ہماری تعالیٰ ہماری دعا کا ظہور عطا فرمائے، کیونکہ پاکستان اس وقت نہایت ہی ایک پیچیدہ راستے پر ہے۔ خدا بند عالم پاکستان کو صحیح پاکستان بنا، پاکستان کے حکمرانوں کو اپنے خدمت عطا فرمائے، مذہب اسلام کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق۔ الہ العالمین ہمارے عمرہ کو اور فقراء کو اور علماء کو ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھ اور ان کو اپنے کرم کے سائے میں رکھ، ان کے ذریعے مخلوق کو نفع پہنچا۔ خدا بند عالم آپ کے علم ہے اگر یہ تباہ ہو گئے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ اگر ذرا بھی غلط راستے میں ہوگا تو دنیا بگڑ جائے گی، عالم بگڑ جائیں گے۔ الہ العالمین کو صحیح راستے میری دلی دعا ہے کہ فقراء کو، عمراء کو، علماء کو ان کو اصلی حالت ان کے ذریعے تو مخلوق کو تو نفع پہنچا۔ رحم کی درخواست تمامی مسلمانوں کی طرف پیش کر رہا ہوں، بار الہ قبول فرمائی جائے۔ الہ العالمین رحم اور کرم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس عاجز سے جو کوئی غلطی ہو اور گستاخی ہو قصور ہو گیا ہو معاف کر دیں، معافی کی درخواست ہے، آج کی سب معافی مانگنے کی بھی ہے، خطاؤں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کرم ہے، رحمت جوش میں ہے، کرم فرما دیں گے، رحمت جوش میں ہے، کرم فرما تمہارے تیرے محبوب کا ذکر خیر ہوا، تجھے علم ہے کہ کیا ہوا ہے، اب تو کرم فرما دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ خدا بند عالم جن کے قلب بند ہے انہیں کھول دے اپنے ذکر کے لیے، جن کے قلب بند ہے انہیں کھول دے اپنے ذکر کے لیے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی شان عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے قلبوں کو کھول دے، ہماری زبانوں کو دراز کر دے، ہمارے قلبوں کو کھول دے، ہماری زبانوں کو دراز کر دے۔ خدا بند عالم ہمارے قلبوں میں مکاشفہ کا نور کا فرق، خدا بند عالم ہمارے قلبوں میں مکاشفہ کا نور کا فرق کہ جس سے ہماری زبان دراز ہو جائے اور جس سے کہ ہمارا سینہ دراز ہو جائے، یعنی تیرے ذکر کے لیے ہمارا سینہ بڑھ جائے، ہماری زبانیں بڑھ جائیں۔ خدا بند عالم
سب کی دلی برادری انجام بخیر کر الہ العالمین ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو کرم فرما بندہ عزیز ہے بھائی حضرت مولانا قوی صاحب کے والد ماجد میاں کرم لائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہو گیا یہ سالانہ برسی کی فاتحہ کی اس کے لیے آپ 3 دن بعد سورہ اخلاص ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ہدیہ پہنچا دیں ضرور شریف بلا کے جس قدر کی حاضر مسجد سرحد حلقہ نے اور اس عاجز نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھا ہے مولا قریبی پر آپ کی نظر ہے اپنی قریبی اور رحیمی کے سب قبول فرما کر یہ ہدیہ حضور اکرم فخر منی عالم جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ہدیہ پہنچ کر حضرت بابا آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ ہدیہ پہنچ کر حضرت اماں حضرت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر 1,20,000 پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ ہدیہ ایصال ثواب پہنچ کر خلفائے راشدین کی خدمت پہنچ کر پنجتن پاک کی خدمت میں پہنچ کر شہید کربلا کی خدمت میں پہنچ کر تابعین تابعین کی خدمت پہنچ کر تمام مومنین مومنات کی خدمت پہنچ کر 4 پیر 14 خانوادہ کی خدمت میں پہنچ کر جس طرح کی حاضرین مسجد سرحد حلقہ ہے ان کے عزیز خالد کے احباب پہنچ کر بالخصوص بالتخصیص یہ ہدیہ حضرت میاں کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں یہ ہدیہ ایصال ثواب خدا بند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کو مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور بھی درجات بلند فرمائے کرم فرمائے سبحان ربک رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين